جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اہل سنت سرکار کی آمد سرکار کی آمد میں رہ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شفاعت کی حدیث بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح کپڑے ہوگی، کسی کے بھی گردن نیچے آنے کا برہنہ ہوں گے، سارے کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی نیچے دیکھیں، اللہ کے جلال سے کانپ رہے ہوں گے، پسینہ نکلے گا ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر ناف تک۔ یہ مزے لے کر بیان کروں تو آدھا گھنٹہ ہی آئی ہے سبھی، میں مختصر کروں ناف تک، اور جب یہاں تک پہنچے گا پسینہ تو اب لوگوں کو ہوش آئے گا، اب چونکہ پردہ بھی ہو گیا، ایک دوسرے کی جانب دیکھیں کہ بھائی کوئی حامی تلاش کرو ورنہ تو مارے گئے، کوئی بچانے والا نہیں۔ اب ان کے دل میں خیال آئے گا آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، ہمارے ابو جان ہیں، چلتی سارے لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے ہمارے ابو جان آپ ابو البشر ہیں، وجود ملائکہ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ فرمائیں نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، آج تو مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میں بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا، آج میرا رب جلال نہ اتنا پہلے تھا نہ کبھی ہوگا دوبارہ، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جائیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ تم، میں نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہا کس کے پاس جائیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہاں جائیں گے لوگ، وہاں سے بھی آگے بھیجا جائے گا موسیٰ علیہ السلام۔ اب لوگوں کے چہرے لٹک گئے، شاید نہیں بچ سکے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجو، عیسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، میں عیسیٰ کہاں کہاں سے پھر کے آ گئے، ٹھوکرے کھا کے آ گئے، کوئی سنتا نہیں، ہر کوئی آگے بھیج دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہیں ایسے در پر بھیجوں گا جہاں ٹھوکر نہیں ملے گی، گلے سے لگایا جائے گا۔ میں تمہیں تمہارے محبوب کے دربار میں بھیج رہا ہوں، وہ سامنے دیکھو محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، خالی نہیں آؤ گے۔ اب سب کے رخ اٹھیں گے، سب کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب اٹھے گی، اور میرے آقا اپنی امت کا انتظار فرما رہے ہوں گے، ان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوں گے، اور دور سے دیکھ کر فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ انا لہا، یا رسول اللہ، آؤ آؤ لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، آ جاؤ میں تو ہوں۔ پھر حضور اپنی امت کو کھڑا کر کے خود عرش کی جانب جائیں گے، اور عرش کے ساتھ اللہ نے دائیں جانب حضور کی کرسی رکھی، کیا شان محبوب، اللہ فرمائے گا محبوب بیٹھو، کرسی تیرے لیے، آج کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، کیسے بیٹھ سکوں گا؟ اتنے میرے گناہگار امتی میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بخشش بھی مانگی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ میرے دل پر ان تعریف و توصیف اور تسبیحات کو نازل فرمائے گا
جن الفاظ کے ساتھ میں نے آج تک اپنے رب کی تسبیح و تحلیل نہیں کی وہ نازل ہوتی جائیں گی. میں اپنے رب کو روتا ہوا مناتا چلا جاؤں گا رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. پھر میرے محبوب کو کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھائیے. عاشق کہتے ہیں کہ گویا خدا فرما رہا ہوگا اے محبوب مکڑا تو اٹھاؤ، ہمیں جلوہ تو دکھاؤ، کیسے نقشے وقت میں دیکھیں. مانگو دیا جائے گا، شفاعت طلب کرو تیری شفاعت کو سنا جائے گا. کہا جائے گا، عرض کیا گیا ہے مولا مجھے امت کا خیال آ رہا ہے، وہ کچھ تو جہنم میں جل رہے ہیں، کچھ میرے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما. اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ جہنم میں جاؤ اور جن کے دلوں میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکالنا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کرام الکاتبین بھی ساتھ چلیں، وہ آپ کو بتائیں گے یہ امتی کے اتنا میں آ رہا ہے اتنا نہیں، آپ جائیں کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے نا سینہ میں نے کھولا ہے. علم نشرہ کا سینہ تو میں نے عطا کیا، اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. یہ تو باخبر نبی ہے اور نبی کا معنی ہی ہوتا ہے جو خبر رکھتا ہو، جو خبر نہ رکھے وہ نبی نہیں ہوتا. یہ کلیدہ سے موضوع ہے، اس کو چھیڑوں گا تو اور نکل جاؤں گا. اب سنیے گا، حضور جائیں گے اور ایک ایک کو نکالیں گے، لائیں گے پھر صحیح ہے. اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ جاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ان کو بھی نکالو، حضور کو بھی نکالو. پھر تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا آدھے رائی کے دانے کے برابر جن میں ایمانوں کو بھی نہ. اب کوئی امتی حضور کا جہنم میں نہ لے. کیسا وہ مقام ہوگا کہ حضور شفاعت کی چٹھیاں ان کو دیتے جائیں گے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھی بار ساتھ کو سجدے میں رکھیں گے. اللہ فرمائے گا اے محبوب اب کیا ہوا، ہم نے تو سب امت ہی آپ کے بخشا. اللہ فرمائے اللہ کے محبوب عرض کریں گے تو نے میرے لیے میرے ہر امتی کو بخشا، میں بھی تو تیرا محبوب ہوں نا. اے اللہ جنہوں نے ایک بار بھی تجھے کہا لا الہ الا اللہ لیکن دل سے کہا، پھر اس جگہ کسی معبود کو جگہ نہیں دی، اے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے. اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ میرا معاملہ ہے، اے میرے محبوب چھوڑ دو بخشوں گا لیکن یہ میرا معاملہ ہے. تو عاشق کہتا ہے کہ جب بخشش کی چٹھیاں مل جائیں گی تو پھر عاشق جھومیں گے تو کیا کہیں گے، بخشش دیا چٹھیاں جد ملیا مدنی دے منگتے انج بولے. بخشش دیا چٹھیاں جد ملیا مدنی دے منگتے انج بولے. رب ساڑیاں نیکیاں نہیں تکیاں مدنی دا چہرہ تکیا. اگر بات ہمارے عیبوں پر ہوتی ہے، میری نیکیوں پر ہوتی تو کسی کی بھی بخشش نہ ہوتی. تو یہ وہ تعلق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہے. کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، حتیٰ کہ جب مزار پر انوار میں صحابہ اکرام نے حضور کو اتار دیا، صحابہ کے دل میں خیال آیا آخری بار حضور کا مکھڑا دیکھ لیں، زیارت کر لیں. اور جب کپڑا کفن مبارک ہٹایا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کان لگایا تو آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. اب سنیے گا غور سے وصیت امتی. میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حیات کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ بتائیے آپ کی حیات طیبہ کس طرح ہمارے لیے خیر، اور آپ کا وصال ہم سے بچھڑ جانا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک حیات ہوں ظاہری طور پر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، تمہیں مشکل میں دیکھ کر تمہارے لیے شریعت کے قانونوں میں آسانیاں کر دیتا ہوں، اور جب میں مزار میں چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جب تمہارے گناہوں کو دیکھوں گا تو وہاں بیٹھ کر تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، تمہاری نیکیوں کو دیکھوں گا تو ان کی بلندی درجات کی دعا کروں گا۔ اب رات کو سونے سے پہلے ہر امتی ایک لمحے کے لیے سوچ کر سویا کرے، آج جو میرے نامہ اعمال، میں تو بڑی بڑی مجلسوں میں، پھٹوں میں، مسجدوں میں، محرابوں میں، ممبروں پر بیٹھ کر بڑے بڑے دعوائے محبت کے کر کے آیا ہوں، میرے جو عمل فرشتے لے کر گئے ہیں اس میں حضور پر میں نے کتنا درود پاک پڑھا، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے اپنے ماں باپ کو جھڑکا تو نہیں، ان سے بدتمیزی تو نہیں کی، اپنے بہن بھائی کا حق تو نہیں کھایا، میں نے گناہ تو نہیں کیے، سیاکاریاں تو نہیں کی، شراب تو نہیں پی، بدکاری تو نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو جب میرے محبوب کے پاس میرے عیب جائیں تو حضور میرے لیے کیا خیال فرمائیں، میرے لیے دعا کریں۔ تو اگر ہم یہ مراقبہ تھوڑا سا کر کے سونا شروع کر دیں تو ہمارے عمل میں سدھار آ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے پیر کامل حضور حضرت خواجہ محمد طاہر سجن صاحب ہمیں یہی سبق دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ زبانی دعواؤں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، عملی طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عاشق وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہے، چہرے پر داڑھی مبارک ہے مجھے رکھنی چاہیے، میرے آقا ٹوپی یا امامہ پہنتے تھے مجھے ٹوپی یا امامہ پہننا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ مسواک کا استعمال کرتے تھے مجھے بھی کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کے لیے اٹھ کھڑ کھڑے ہوتے تھے، ان کے لیے استقبال کرتے تھے، ان کو اپنی چادر مبارک پر بٹھاتے تھے، بحیثیت بیٹا ہونے کے ماں کا ادب خود پریکٹیکلی حضور نے کر کے دکھایا صحابہ کرام، تو میں اپنے ماں باپ کا کیسے ادب کرتا ہوں؟ تو جو ایک امتی ہوتا ہے اس کے اوپر فرض ہے اگر وہ دعویٰ عشق کا کرتا ہے ویسے کرنے کی جب ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا کے ساتھ میں کل ہی پڑھا تھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے یہ دانت کو کیا ہوا، کہا جب مجھے اڑتے اڑتے خبر پہنچی کہ میرے محبوب کا دانت شہید ہوا ہے تو میں نے ایک ایک دانت سوچ سوچ کر نکالا، یہ نہ نکل گیا ہو جب تک سارے دانت نہیں نکلے مجھے چین نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک عاشق جو ڈوب چکا ہے تصور محبوب میں، میں اس کی بات کروں، اگر ویسا اپنے جاننا کم از کم ہم حضور کی سنتوں کو تو پورا کریں، ہمارے محبوب کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، تو ہمارے حضور سجن صاحب جن کی منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سارے کام تم پر، جس طرح کہ حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ خدا بخش صاحب ہمارے درینہ دوست ہیں، بڑی خوشی ہوئی زیاد کر کے، جس طرح آپ فرما رہے تھے نقش بندی، تو نقش بندیوں کا خاصہ ہے کہ سنت پر پیرو، حضور سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ عنہ جب وقت آخر آیا تو اپنے بچوں کو جمع کیا، فرمایا بیٹو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، کوئی سنت نہیں چھوڑی، لیکن ایک سنت مجھ سے رہ گئی جو میرے بس میں نہیں، جو میرے بس میں نہیں، وہ کیا سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہوئے، بچے ہوئے، آقا اپنے نواسے نواسیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، وہ میری بیٹی کے ابھی تک نہیں ہو سکے اور میری بیٹی کے بیٹا ہوگا تشریف کو بھی، تم ایسا کرنا جب وہ پیدا ہو جائے اس کو اٹھا کر میرے مزار پر میرے سرانے پر بٹھا دے، تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ میرے مولا کریم دیکھو میری لاش بھی تیرے نبی کی سنت ادا کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ لوگ نفلوں میں ولایت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن فقیر نے سنت کی اتباع میں ولایت کو پایا۔ سب سے بڑی ولایت سنت پر استقامت کہ انسان اس حلیے سے جائے۔ اچھا ہم سب پڑھتے ہیں نا نعتیں، حضور قبر میں آئیں گے، حضور کا دیدار ہوگا، میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، تو میرے آقا کی نظر جب اٹھے
تو میرے آقا فرمائے دیکھو فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ دیکھو یہ میری صورت لے کر میری سنت کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں بھائی، اس کو سوچنا ہے۔ سب سے پہلے آج تہیہ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پہلا تعلق اس طرح مضبوط کریں گے کہ ہم حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، اس سے قرب ملتا ہے۔ دوسرا، ایک ایک کی وضاحت کے لیے ضرور میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ 5 وقت کی نماز کو پابندی میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں آ کر ہی منہ دکھانا ہے۔ اگر بازار میں ہے، آپ کی دکان پر رش ہے، تو وہی وضو کر کے رہیں، جب بھی نماز کا وقت ہو مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں۔ تعلق اللہ سے ہونا چاہیے نماز کا، نہ کہ دکھاوے کے۔ آدھی نمازیں تو ہم دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں، پہلی صاحب سے بیٹھ کے کھنگی جانا کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے بابا نماز پڑھنا گیا کرو۔ یہ نہیں، نماز کا تعلق اللہ سے۔ میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے سید جعفر سنگھ، وہ میرے ساتھ سفر میں تھے، تو مجھے کہنے لگے حضرت نے ہمیں ایک ہی نصیحت کی کہ جعفر نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی، لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، ورنہ نہ پڑھو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے جب عمل انسان شروع کر دیتا ہے، اس کی رضا کی اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب میں نور آ جاتا ہے، آپ کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے، ہر ایک سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی نوجوان مسجد میں آتا ہے وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض تو اتنے سخت نمازی ہوتے ہیں بیچارے، وہ ٹراؤزر پہن کر آ گیا، اس کی بازو چھوٹی ہوگی، بس وہ تو اس کی خیر نہیں، وہ تو اس کے کمار والے گدھے کی بات ہو گئی۔ اس کا گدھا مسجد میں آ گیا تو مولوی صاحب نے ڈنڈا لیا، دوسرے نماز نے ڈنڈا لیا، کمار کے گدھے کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ کمار گدھے کو تلاش کرتا کرتا مسجد میں آیا، اس نے کہا مولانا صاحب اس کو معاف کرنا، یہ بیچارہ بے زبان ہے، اس کو پتہ نہیں تھا مسجد میں۔ کبھی ہمیں بھی دیکھا ہے مسجد میں؟ ہمیں پتہ ہے نا آپ مارتے ہیں سخت لوگ، کتنی شرمندگی کی بات ہے امت مسلمہ کی۔ ہمیں ان نوجوانوں کو ویلکم کرنا چاہیے، جب وہ آ جائیں 10-15 دن ہماری دوستی ہو جائے، پھر مولانا صاحب پیار محبت سے اس کو بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، کچھ کھلائیں، کچھ اس سے بات کریں کہ بھائی بیٹا ایسا لباس پہنو، ایسا اچھا لگے، اس کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح امام حسن و حسین نے بابا جی کو وضو کرتے دیکھا نا غلط، تو قریب بیٹھ کے بابا جی اسی دونوں بھائی وضو کرنے لگے ہیں، ساڑیاں غلطیاں تے کر دینا۔ کتنے پیار سے سمجھایا، بابے کو وضو نہیں کرنا آتا تھا، جب وضو کر دیا تو وہ رونے لگا۔ بابا کہتا نہیں پترو غلطی تے تسی میری کر لی۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ تو یہ اب آخر پہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم پر آسان ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے اللہ کا ذکر جو دل سے کیا جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وضو ہو یا نہ ہو، تمہارے دل میں خیال ہو کہ ہمارا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ ہتکار بل دل یار بل۔ اسی طرح صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد چند گھڑیاں آنکھیں بند کر لیں، دل پر ہاتھ رکھ لیں اور خیال کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے فیض، پھر اپنے اپنے پیر کا تصور کریں۔ ہمارے پیر فرماتے ہیں تم جس کے مرید ہو اسی کے رہو، تمہیں یہاں آ کر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ذکر کرو گے تمہیں فیض محمدی ملے گا۔ جن کا پیر نہیں ہے وہ میرے سجد صحیح کا تصور کریں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سینے سے فیض ہمارے سینے میں آ رہا ہے، دل ذکر کرتا ہے اللہ اللہ۔ یہ ذکر 5-10 منٹ کے لیے کریں، سکون آ جائے گا، آپ کی کمائی میں برکت ہو جائے گی، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر بیویاں کریں گی تو اس آٹے میں نور پیدا ہو جائے گا، ہڈیاں میں نور پیدا ہو جائے گا، خود بخود بچے نمازی بن جائیں گے۔ اپنے گھر میں جا کر یہ ذکر بتاؤ گے نا سب کو، یہ ذکر کرو، آپ سب کو اجازت ہے۔ باقی حضرت صاحب نے جو بات جس طرح توجہ دلائی، میں انشاءاللہ حضرت بلال سے بات کروں گا۔ اس شہر کے لیے خلیفہ ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں متعین فرمائے تاکہ یہاں تبلیغ و اصلاح کا طریقہ جاری رہے۔ اللہ فقیر کی حاضری قبول فرمائے۔